اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور 1 رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خطبہ توجہ سے سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اگلے جمعہ اور اس کے بعد 3 دن تک یعنی 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 5 اعمال ایسے ہیں جو انہیں ایک دن میں کرے گا، اللہ عز و جل اسے جنتیوں میں لکھے گا۔ نمبر 1 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 2 جنازے میں حاضر ہونا، نمبر 3 1 دن کا روزہ رکھنا، نمبر 4 جمعہ کے لیے جانا، اور نمبر 5 غلام آزاد کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن 3 گروہ آتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو لغو کام کرتا ہوا حاضر ہوگا، اس کے لیے جمعہ میں سے یہی حصہ ہے، اور دوسرا وہ شخص جو دعا مانگتا ہوا حاضر ہوگا، اس نے اللہ عز و جل کو پکارا، اب اللہ عز و جل چاہے تو اسے عطا فرمائے اور چاہے تو روک دے۔ اور تیسرا وہ شخص جو خاموشی سے حاضر ہوا اور کسی مسلمان کے گردن نہ پھلانگی اور نہ ہی کسی کو ایذا دی، تو اس کی یہ نماز جمعہ اگلے جمعے تک اور اس کے بعد 3 دن کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، من جاء بالحسنات فلہ 10 امثالها۔ ترجمہ کنز الایمان، جو 1 نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں کو اپنی حیت پر اٹھایا جائے گا، جمعہ چمکتا ہوا آئے گا اور اس کے ساتھی اس طرح ڈھانپ لیں گے جیسے دلہن کو پردے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ دن ان کے لیے روشنی کرے گا، وہ اس کی روشنی میں چلتے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید اور ان کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑ میں داخل ہوں گے تو جن و انس ان کی طرف دیکھیں گے اور ان کے جنت میں داخل ہونے تک تعجب کی وجہ سے پلک جھپکنا بھول جائیں گے۔ ثواب کی امید پر اذان کہنے والوں کے علاوہ کوئی شخص ان کے اس حال میں ان کا شریک نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ کے دن اور رات میں
24 ساعتیں یعنی گھنٹے ہیں، اور ہر ساعت میں اللہ عز و جل 6 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بعض راویوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جن میں سے ہر ایک پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ دنوں کا سردار اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دیگر ایام سے زیادہ مرتبے والا، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا، اور نمبر 2، اسی دن اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی دن میں اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو وفات عطا فرمائی۔ اور نمبر 4، اسی میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں بندہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا، جب تک وہ حرام شے طلب نہ کرے۔ اور نمبر 5، اسی میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی مقرب فرشتہ یا آسمان یا زمین یا ہوا یا پہاڑ یا سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن جنت سے الگ کیے گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن سے افضل کسی دن پر نہ تو سورج طلوع ہوتا ہے نہ ہی غروب ہوتا ہے، اور انسانوں جن کے علاوہ زمین پر رینگنے والا ہر جانور جمعہ کے دن سے ڈرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو مسلمان اس میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ عز و جل سے سوال کرے تو اللہ عز و جل اسے وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارکہ سے اس ساعت کی مقدار کی کمی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ حضرت سیدنا یزید بن ابی مریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے میری ملاقات حضرت ابایا بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو انہوں نے کہا، خوشخبری سن لو کہ تمہاری یہ آمد و رفت اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، کہ میں نے ابو عبیس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قدم راہ خدا میں گرد آلود ہو جائیں وہ جہنم پر حرام ہے۔ جبکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے
کہ حضرت سیدنا عبایہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں میری ملاقات حضرت سیدنا ابو عبیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے قدم راہ خدا عز و جل میں گرد آلود ہو جائیں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس کے قدم راہ خدا عز و جل میں گرد آلود ہو جائیں اسے جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے، پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا، پھر جمعہ کے لیے سکون و وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پھلانگی اور نہ کسی کو ایذا پہنچائی، پھر نماز ادا کی، پھر امام کے لوٹنے تک انتظار کیا تو اس کے 2 جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوشبو موجود ہونے کی صورت میں خوشبو لگائی اور اچھے کپڑے پہنے اور گھر سے نکل کر مسجد میں داخل ہوا، اس نے جتنی رکعتیں ہو سکیں ادا کی اور کسی کو ایذا نہ پہنچائی، پھر نماز کی ادائیگی تک خاموش رہا تو اس کا یہ عمل اس جمعہ سے اگلے جمعے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جتنا ہو سکے طہارت کرے، پھر تیل اور گھر میں موجود خوشبو لگائے، 2 افراد میں جدائی نہ ڈالے، جتنی رکعتیں ہو سکیں ادا کرے، جب امام کلام کرے تو یہ خاموش رہے تو اس کے اس جمعہ اور اگلے جمعے تک کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح غسل کیا پھر صبح مسجد کی طرف آیا اور امام کے قریب بیٹھا اور اسے توجہ سے سنا تو وہ جتنے قدم چلا ہر قدم پر اس کے لیے 1 سال کی عبادت اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا خطبہ توجہ سے سنا اور کوئی لغو بات نہ کی تو اسے ہر قدم چلنے پر 1 سال کے روزوں اور نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نیز حضرت سیدنا طاؤس علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا کرو اور اپنے سروں کو اچھی طرح دھویا کرو اگرچہ تم جنبی نہ ہو اور خوشبو بھی لگایا کرو، تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خوشبو لگانے کا تو مجھے معلوم نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم ضرور فرمایا ہے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اپنا سر اچھی طرح دھوئے، پھر اپنی خوشبوؤں میں سے بہترین خوشبو لگائے اور اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے پہنے، پھر نماز کے لیے نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ ڈالے، پھر امام کی بات کو توجہ سے سنے، تو اس کے اس جمعہ سے اگلے جمعہ اور مزید 3 دن کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر پہلی گھڑی میں نماز کے لیے چلا، تو گویا اس نے اللہ عز و جل کے لیے ایک اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں چلا گویا اس نے ایک گائے صدقہ کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈھا صدقہ کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے مرغی صدقہ کی، اور جو 5ویں گھڑی میں چلا گویا اس نے ایک انڈا صدقہ کیا، اور جب امام منبر پر آ جائے تو ملائکہ حاضر ہو کر اس کا خطبہ سنتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک اونٹ صدقہ کیا، اس کے بعد آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گائے صدقہ کی، اس کے بعد آنے والے کی مثال ایک مینڈا صدقہ کرنے والے کی سی ہے، اس کے بعد آنے والے کی مثال مرغی صدقہ کرنے والے کی سی ہے، اور اس کے بعد آنے والے کی مثال انڈا صدقہ کرنے والے کی سی ہے۔ اور جب امام منبر پر آ جائے تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے کھڑے کر دیے جاتے ہیں جو پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور ان کے لیے راہ خدا عز و جل میں ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بکری یا ایک پرندہ یا ایک انڈے کا صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے مسجدوں کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور سب سے پہلے ان کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جب امام خطبہ کے لیے آتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ طبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے ابو امامہ، کیا امام کے خطبہ کے شروع ہونے کے بعد آنے والوں کا جمعہ نہیں ہوتا؟ فرمایا، کیوں نہیں ہوتا، لیکن ان کا نام صحیفوں میں نہیں لکھا جاتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو شیاطین لوگوں کو بازاروں میں روکے رکھتے ہیں، جبکہ فرشتے مساجد کے دروازوں پر بیٹھ کر لوگوں کے نام ان کی مسجد کی طرف جلدی آنے کے اعتبار سے لکھتے ہیں، یہاں تک کہ امام منبر پر آ جائے تو جو امام کے قریب ہو خاموش رہتے ہوئے توجہ سے امام کا خطبہ سنے
اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کے لیے ثواب میں سے 2 حصے ہیں، اور جو امام سے دور ہو کر خاموش رہے اور توجہ سے سنے تو اس کے لیے ثواب میں سے 1 حصہ ہے، اور جو امام کے قریب ہو اور لغو کام کرے اور خاموش نہ رہے اور توجہ کے ساتھ نہ سنے اسے دگنا گناہ ملے گا، اور جو کسی سے کہے خاموش رہ تو اس نے بھی کلام کیا، اور جس نے کلام کیا اس کا جمعہ کامل نہیں۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ملائکہ کو مسجد کے دروازوں پر بھیجا جاتا ہے جو لوگوں کے آنے کا وقت لکھتے ہیں۔ جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور قلم اٹھا لیے جاتے ہیں، اور ملائکہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلاں کیوں نہیں آیا؟ پھر ملائکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل، اگر وہ بندہ راستہ بھٹک گیا ہے تو اسے راستہ دکھا، اور اگر بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما، اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے کشادگی عطا فرما۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جمعہ کے لیے نکلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ 3 شخص مسجد میں پہلے سے موجود ہیں، تو فرمایا، میں 4 میں سے چوتھا ہوں، اور 4 میں سے چوتھا شخص اللہ عز و جل کی رحمت سے دور نہیں۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ جمعے کے لیے جلدی آنے کی ترتیب سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے آنے والا آگے ہوگا، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اور اس کے بعد چوتھا، اور 4 میں سے چوتھا دور نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جمعے کے لیے جانے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل جمعہ کے دن اہل جنت کے لیے کافور کے ایک ٹیلے پر تجلی فرمایا کرے گا، تو جمعے کے لیے جلدی آنے والے لوگ اپنے جلدی آنے کے اعتبار سے اللہ عز و جل کی قربت پائیں گے، تو اللہ عز و جل انہیں ایسی کرامت عطا فرمائے گا جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ پھر وہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے اور اللہ عز و جل کی عطا کی ہوئی کرامت اپنے اہل پر ظاہر کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ 2 شخص ان سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 2 شخص موجود ہیں اور میں تیسرا ہوں، اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو تیسرے میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرن اول میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور لوگ چراغوں کی روشنی میں جوق در جوق اس طرح جامع مسجد کی طرف جمعہ کے لیے جایا کرتے تھے جس طرح وہ نماز عید کے لیے جاتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اسلام میں جو پہلی بدعت رائج ہوئی وہ جمعہ کے لیے مسجد کی طرف صبح سویرے نہ جانا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مسلمان یہود و نصارہ سے حیا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ ہفتے اور اتوار کے دن خرید و فروخت اور کنیسہ کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں، اور دنیا کے طلبگار بازاروں کی طرف نفع اور تجارت کے لیے جانے میں جلدی کرتے ہیں، تو آخرت کے طلبگار ان سے سبقت کیوں نہیں لی جاتے؟
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن وہ سورت پڑھے جس میں آل عمران کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اللہ عز و جل غروب آفتاب تک اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جو شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھے اس کے اور بیت العتیق کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ میں حامیم الدخان پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن یا رات میں حامیم الدخان پڑھے گا اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔